بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ وَيَسْتَوْعِبَ کیوں؟ ینوی برتا اور مستحب ہے کہ وہ کیا کرے، گھیرے اپنے سر کو مسح کے ساتھ، یعنی پورے سر کا مسح کرے۔ وہ سنہ، اور یہی کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہمارے نزدیک فرض مقدار کتنی ہے؟ مقدار الناسیہ، اور پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السنۃ هو تثلیث، سنت کیا ہے؟ 3 مرتبہ مسح کرنا، بمیاہ مختلف، ہر دفعہ نیا پانی لے کر 3 دفعہ مسح کرنا۔ اعتبارم بالمغسول، وہ قیاس کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ اعضائے مغسول کے ساتھ، ہیں کہ جو اعضائے مغسول ہیں وہ کتنی مرتبہ دھوئے جاتے ہیں؟ تو مسح بھی 3 مرتبہ ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت بھی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسح کیا 3 مرتبہ۔ بات آئی سمجھ میں؟ بات سمجھے؟ ولنا، ہماری دلیل، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ توضأ ثلاثا، کہ بے شک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا 3 مرتبہ، یعنی تمام اعضاء 3 مرتبہ دھوئے۔ ومسح برأسہ مرۃ واحدۃ، اور مسح کیا اپنے سر کا 1 مرتبہ۔ فقال ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ یہ وضو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ والذی یروی، اور جو روایت کیا گیا ہے، یعنی بتایا نا کہ حضرت عثمان سے روایت ہے 3 مرتبہ۔ والذی یروی من التثلیث، اور وہ جو روایت کیا گیا ہے تثلیث میں سے، محمول علیہ بماء واحد، وہ محمول ہے اس پر ایک ہی پانی کے ساتھ، یعنی مسح 3 مرتبہ ٹھیک ہے کرے بندہ، لیکن ایک ہی پانی کے ساتھ، ہر دفعہ نیا پانی نہ لے۔ اس کی دلیل آگے اگلی بتا رہے ہیں۔ وہ مشروع، وہ ایک ہی پانی سے 3 مرتبہ کرنا کیا ہے؟ مشروع ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علامہ روی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اس پر جو روایت کیا گیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، ٹھیک ہے۔ اب عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ وَلِأَنَّ الْمَفْرُوض هُوَ الْمَسْحُ، کہ سر میں فرض کیا ہے؟ مسح کرنا۔ وبالتکرار، اور تکرار کرنے کے ساتھ، یعنی 3 مرتبہ بندہ نئے پانی سے مسح کرے گا، یسیر غسلا، یہ دھونا ہو جائے گا نا، سر تو پورا گیلا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں اندازہ کر کے، آپ سر پہ جو ہے وہ نئے پانی سے 3 مرتبہ مسح کریں، دیکھیں گے کہ سر ایسے گیلا ہو جائے گا جیسے دھونے سے گیلا ہو جاتا ہے۔ کنگھی کریں گے، آپ کو باقاعدہ محسوس ہوگا کہ جس طرح نہا کے بندہ کنگھی کرتا ہے، اسی طرح سر گیلا ہو گیا، سمجھا؟ تو ابھی تکرار نئے پانی سے تکرار کرنے کے ساتھ وہ غسل ہو جائے گا۔ فلا یکون مسنونا، لہذا وہ مسنون نہیں ہوگا۔ فصار کمسح الخف، پس یہ ہو گیا جائے گا کس کی طرح؟ موزے کے مسح کی طرح، کہ جس طرح موزے پر 1 مرتبہ مسح کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ مسنون ہے، اور فرض بھی 1 مرتبہ مسح کرنا ہے۔ بخلاف الغسل، بخلاف دھونے کے، لأنہ لا یضرہ التکرار، کیونکہ اس کو تکرار نقصان ہے نہیں ہے۔ 1 مرتبہ دھوئے یا بندہ 3 مرتبہ دھوئے، غسل ہی رہے گا، بخلاف مسح کے کہ 3 مرتبہ مسح کرنے میں مسح نہیں رہے گا۔ ویرتب الوضوء، وہیں اسی پہ، اور یہ ہے مستحب ہے کہ وہ ترتیب سے وضو کرے۔ فیبدأ بما بدأ اللہ تعالیٰ بذکرہ، پس ابتدا کرے یا پہلے دھوئے وہ عضو کہ پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ ابتدا کرے اس عضو کے ساتھ کہ ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے جس کو ذکر کرنے کے ساتھ، یا ابتدا کی معنی کرو پہلے، پس پہلے دھوئے وہ عضو کہ پہلے ذکر کیا، پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر۔ وبالمیامن، اور دائیں طرف سے شروع کرنا بھی مستحب ہے۔ کہتے ہیں ترتیب فی الوضوء سنت عندنا، ترتیب وضو میں سنت ہے ہمارے نزدیک، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے؟ فرض ہے۔
وہ فرماتے ہیں لقوله تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے فاغسلوا وجوہکم، قرآن مجید میں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو یا نماز کی طرف جانے کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ دھو اپنے چہروں کو۔ اب فا ہے نا اس میں، اور فا کس کے لیے آتا ہے؟ للتعقیب، تعقیب کے لیے آتا ہے۔ اور چونکہ دوسرے تمام اعضاء کا عطف وجوہکم پر ہے، تو جس طرح ٹھیک ہے قیام الی الصلاۃ پر غسل وجہ مرتب ہے، یعنی اس کے بعد ہے، تعقیب ہے اس میں، اسی طرح تمام اعضاء میں بھی اس پر عطف کرتے ہوئے تعقیب ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہم کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتا، ورنہ ہماری دلیل یہ ہے کہ مذکور اس کے اندر حرف واو ہے، تمام جو ماتو والے ہیں ان میں کیا ہے؟ واو ذکر ہے، صرف وجوہکم کے اندر جو شروع میں فغسلوا ہے اس میں فا داخل ہے، ٹھیک ہے؟ اور واو کس کے لیے آتی ہے؟ مطلق جمع کے لیے آتی ہے، باجماع اہل اللغہ، اس میں اہل لغت کا اجماع ہے۔ فتقتضی، تو اب اس کا تقاضا کیا ہوا کہ تمام اعضاء آگے پیچھے دھوئے تو کوئی حرج ہے، لیکن قیام الی الصلاۃ پر وضو مرتب ہونا چاہیے، یعنی تعقیب تمام اعضاء کو جو دھونا اور مسح کرنا اور پورا وضو ہے وہ مرتب ہو کس پر؟ ارادت صلاۃ، قیام الی ارادت الصلاۃ۔ آئی بات سمجھ میں؟ نماز کے ارادے کے جو نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ ہے نا اس پر مرتب ہونا چاہیے۔ بات سمجھا نہیں سمجھا؟ ہاں سمجھے؟ ہاں تو کیا فرما رہے ہیں کہ ولنا، دوبارہ دیکھو ہماری دلیل یہ ہے کہ مذکور اس کے اندر یعنی تمام معطوفات کے اندر حرف واو ہے، صرف شروع میں فا ہے، وہی علی مطلق الجمع، اور واو کس کے لیے آتا ہے؟ مطلق اس میں اہل لغت کا اجماع ہے۔ فتقتضی، پس تقاضا کرے گا یہ جملہ، اعقاب غسل جملۃ الاعضاء، کہ تمام اعضاء کو دھونا نماز کی طرف قیام کے بعد ہونا چاہیے، نماز کی طرف قیام کے ارادے کے بعد ہونا چاہیے۔ بات آئی سمجھ میں؟ ہیں کہ تمام اعضاء کا دھونا، ٹھیک ہے، وہ نماز کی طرف جانے کا ارادہ ہے نا، پڑھنے کا، ٹھیک ہے، اب ارادہ ہوا، ارادے کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ تمام اعضاء کا دھونا ہو، لیکن اس میں ترتیب آپس میں اعضاء میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے درمیان واو ہے، ان کے درمیان کیا ہے؟ واو ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں ہے؟ اگر نہیں آ رہی تو بتاؤ کہ صحیح سمجھ میں نہیں آئی بات، آ گئی نا؟ والبدایۃ بالمیامن من فضیلۃ، اور دائیں طرف سے شروع کرنا یہ فضیلت ہے، لقول علیہ السلام، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں التیامن، کس کو؟ دائیں طرف سے شروع کرنے کو، فی کل شیء، ہر چیز کے اندر، حتی التنعل والترجل، حتیٰ کہ چپل پہننے میں اور کنگھی کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ دائیں طرف سے ابتدا کی جائے۔ بات آگے سمجھ میں؟ فصل فی نواقض الوضو، یہ فصل ہے کس کے اندر؟ وضو کے نواقض کے بارے میں۔ المعانی الناقضۃ للوضو، المعانی مانا وہ اسباب جو توڑنے والے ہیں وضو کو، کل ما یخرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو نکلے دونوں راستوں سے، لقولی تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی ایک پاخانے وغیرہ کو۔ آئی بات سمجھ میں؟ آیا ہے۔ فقیل، اور کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں کہ ومل حدث، اور حدث کیا ہے؟ قال ما خرج من السبیلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نکلے سبیلین سے وہ کیا ہے؟ حدث۔ وکلمۃ ما عامۃ، اور کلمہ ما جو ہے وہ عام ہے، پس وہ شامل ہے معتاد اور غیر معتاد کو۔ آئی بات سمجھیں؟ معتاد چیز نکلے یا غیر معتاد چیز نکلے، ہر حال میں کیا ہے؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ بات آگئی سمجھ میں؟ غیر معتاد مثلا استحاضہ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو استحاضہ وغیرہ معتاد چیز نہیں ہے، لیکن اس سے وضو اس سے بھی ٹوٹ جائے گا۔
بات آ رہی ہے سمجھ ہے؟ نہیں آ رہی عبدالرحمن؟ کچھ تو آ رہی ہے. والدم والقیح، اور خون اور پیپ. اذا خرج من البدن، جب وہ دونوں نکلیں بدن سے، فتجاوز الی موضع، پس وہ تجاوز کر جائیں ایسی جگہ کی طرف، یلحقہ حکم التطہیر، جس کو لاگو ہوتا ہے تطہیر کا حکم. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی وضو یا غسل میں جس جگہ کو دھونا لازمی ہے، آئی بات سمجھ میں، ایسی جگہ پر بہہ کر چلا جائے. بات آگے سمجھ میں، یہ بات یاد رکھو. سمجھا؟ اب آنکھ میں چوٹ لگی، خون بہا آنکھ کے اندر ہی اندر، آنکھ پوری لال ہو گئی خون سے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ غسل یا وضو میں آنکھ کے اندر پانی ڈالنا ضروری نہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو ایسی جگہ پر بہہ کر جائے. ہاں آنکھوں سے باہر نکلا تو اس ٹائم کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. والقیء ملء الفم، اور قے کرنا کیا؟ منہ بھر کے. فقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الخارج من غیر سبیلین لا ينقض الوضوء، کہ جو چیز نکلے غیر سبیلین سے، خواہ خون ہو، پیپ ہو یا قے ہو، وضو توڑتی لما روی، اس وجہ سے کہ روایت کیا گیا ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قے فرمائی پس وضو نہیں کیا. ٹھیک ہے؟ تو اب ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم وضو کی حاجت نہ ہو. بندہ کبھی کبھار جو ہے وہ کوئی وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو فوراً نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیر. اب ایک عقلی دلیل ہے. کیا ہے؟ لأن غسل غیر موضع الاصابۃ امر تعبدی. سب سے پہلے سمجھو کہ امر تعبدی کسے کہتے ہیں؟ امر تعبدی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حکم ہو جو غیر معقول ہو، ہماری عقل میں نہیں آتا. ہماری عقل کچھ اور کہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے طرف سے حکم کچھ اور ہو، تو اس کو امر تعبدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے ماننا، اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ دیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ اب دیکھو، وضو امر تعبدی. جب بندے کا وضو ٹوٹتا ہے، ہوا کہاں سے نکلتی ہے؟ جہاں سے ہوا نکلتی ہے سب سے پہلے تو وہ جگہ دھونی چاہیے. پاک ہونے کے لیے تو وہ جگہ دھونی چاہیے، لیکن ہم کیا دھوتے ہیں؟ چہرہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، اور مسح کرتے ہیں، پیر دھوتے ہیں. تو عقل میں آنے والی چیز. اسی طرح پیشاب پخانہ جس موضع سے نکلا ہے، اس موضع کو دھونے سے بندہ طہارت حاصل کر لے. لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ جب نماز کے لیے دوبارہ پاک ہونا ہے تو ہمیں حکم کیا ہے کہ چہرہ دھو، بازو دھو، سر کا مسح کرو، پیر دھو. آئی بات سمجھیں؟ تو وضو امر تعبدی ہے، مانا ہماری عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اب امر تعبدی کا حکم یہ ہے، امر تعبدی کا کہ اس پر کسی دوسری چیز کو قیاس نہیں کر سکتے. اس پر کسی دوسری چیز کو قیاس نہیں کر سکتے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کا مورد خاص ہوتا ہے، جتنا حکم ہے اتنا کرنا ہے، اس پر دوسری چیز کو قیاس. تو وہی بتا رہے ہیں، وَلِأَنَّ غَسْلَ غَيْرَ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ، کیونکہ دھونا، ٹھیک ہے، موضع غیر الاصابہ، جہاں نجاست لگی ہے اس کے علاوہ دوسری جگہ کو، نجاست جہاں پہنچی ہے اس کے علاوہ دوسری جگہ کو دھونا، یعنی چہرہ اور بازو اور مسح اور پیر دھونا، یہ کیا امر تعبدی ہے. یہ کیا امر؟ فیقتصر علی مورد الشرع، لہذا یہ مورد شرع پر منحصر ہوگا. وہو المخرج المعتاد، اور مورد شرع کیا ہے؟ مخرج معتاد، وہ کیا ہے؟ پیشاب پاخانے کا نکلنا ہے، اور اسی پر خاص ہوگا. اس پر کسی اور چیز کو تم کیا سے نہیں کر سکتے کہ کہو کہ بھئی سبیلین سے نکلنے والی چیز چونکہ نجس ہے، اسی طرح خون بھی نکلنے والا کیا ہے؟ نجس ہے. تو نجس کے نکلنے سے جس طرح وہاں وضو ٹوٹتا ہے یہاں بھی ٹوٹے گا، تو یہ قیاس ویاس کرنا امر تعبدی میں جائز نہیں ہے، تو لہذا تم قیاس نہ کرو. بات آ گئی سمجھ میں؟
ہم کہتے ہیں بھائی قیاس نہیں، ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس بھی حدیث ہے، ورنہ ہماری دلیل قول علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الوضو من کل دم سائل، وضو ہے ہر بہنے والے خون سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے من قا، جس نے قے کی، او رعف فی صلاتہ، یا جس کو نقصیر آ گئی نماز میں، فلینصرف، پر چاہیے کہ وہ چلا جائے، اور چاہیے کہ وضو کرے اور بنا کرے اپنی نماز پر جب تک اس نے بات نہیں کی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ بنا سمجھتے ہو نا، کہ وہیں سے نماز شروع کرے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وَلِأَنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ، اب یہ ایک جواب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، آپ نے کہا کہ وضو امر تعبدی ہے، اور امر تعبدی اپنے مورد پر خاص، مورد کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اس پر دوسری چیز کو قیاس ہے۔ تو حضرت امر تعبدی جو ہے وہ وضو ہے نا، امر تعبدی کیا ہے؟ وضو ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک زوال طہارت، دوسرا طہارت کا حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ ایک زوال طہارت، دوسرا طہارت کا حاصل کرنا۔ اب جو زوال طہارت ہے وہ کس سے ہوئی؟ پیشاب پخانے سے، اور پیشاب پخانا نجس ہے، نجاست کے نکلنے سے زوال طہارت ہو گیا، یہ عقل میں آنے والی بات۔ نجاست نکلنے سے بندہ نجس ہو گیا، بندے کی طہارت زائل ہو گئی، اتنی مقدار عقل والی ہے، ہم نے اس پر قیاس کیا ہے۔ آگے پھر طہارت کا حاصل کرنا جو دوسری چیز ہے وہ امر تعبدی ہے، کہ طہارت واپس حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا عضو دھونے ہیں، یہ امر تعبدی ہے۔ ہم نے قیاس پہلی چیز پر کیا ہے، زوال طہارت پر کیا ہے، اور وہ امر تعبدی نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر۔ وَلِأَنَّ، اور عقلی دلیل کا، حقیقت میں عقلی دلیل کا جواب ہے امام شافعی کی، لیکن لِأَنَّ سے عقلی دلیل بتاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ نجاست کا نکلنا یہ مؤثر ہے زوال طہارت میں، کہ نجاست پیشاب پخانے کے راستے سے نکلی، اس سے طہارت کیا ہو گئی؟ زائل ہو گئی۔ وَهَذَا الْقَدْرُ فِي الْأَصْلِ مَعْقُولٌ، یہ مقدار اصل مسئلے میں عقل میں آنے والی چیز ہے، معقول ہے۔ اتنی مقدار کیا ہے؟ اتنی مقدار امر تعبدی نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ ہاں، آگے جو طہارت حاصل کرنے والی چیز ہے وہ امر تعبدی ہے۔ والاقتصار علی الاعضاء الاربعہ، اور 4 اعضاء پر اقتصار کرنا، یہ غیر معقول، یہ امر تعبدی ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ لیکنہ یتعدی ضرورت تعدی الاول، لیکن دوسری چیز متعدی ہوتی ہے پہلے کے متعدی ہونے کے وجہ سے، کہ بھائی زوال طہارت ہو گیا، اب طہارت حاصل کرنی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو لہذا وضو کر، نماز کے لیے جانے سے پہلے وضو کرنا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ غیر ان الخروج انما يتحقق بالسیلان، اب یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب تم نے کہا نجاست کے نکلنے سے طہارت کا زائل ہونا امر تعبدی ہے، آئی بات سمجھ، تو پھر تم نے سیلان کی شرط کیوں لگائی؟ تھوڑی بھی چیز خون نکلے، ظاہر ہو، تو تم وضو ٹوٹنا چاہیے نا۔ جس طرح پیشاب پخانے میں، پخانہ باہر نکلا نہیں، صرف کیا ہوا؟ ظاہر ہوا۔ صرف کیا ہوا؟ مثال طور کسی کو قبض دی، اس نے زور لگایا اور صرف پخانہ ظاہر ہوا، باہر نکلا نہیں، تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو تم نے خون کے اندر اگر چھلکا اترا اور خون جو ہے وہ ظاہر ہوا، تم کہتے وضو نہیں ٹوٹا جب تک بہے نہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ بتا رہا غیر ان الخروج ہے، مگر یہ ہے کہ خروج تبھی اچھا بات سمجھ لو، جواب بھی سمجھ لو۔ جواب یہ ہے کہ خروج تبھی متحقق ہوگا جب وہ خون باہر نکلے، جب وہ خون، تبھی خروج ہوگا نا۔ خروج نجاست تبھی ہوگا، خروج نجاست ہے جب صرف چھلکا اترا تو ظہور نجاست ہوا، خروج نجاست
پھر اعتراض ہوگا تو پاخانے کے اندر جو ہے وہ آپ نے پیشاب پاخانے کے اندر صرف ظہور سے ہی وضو توڑنے کا حکم لگاتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، وہاں پہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو یہ جو جگہ ہے نا جہاں پہ زخم لگ رہا ہے موضع نجاست یہی ہے، یہیں پہ نجاست پڑی ہے نا، لیکن جو پیشاب پاخانے کی جگہ ہے وہ موضع نجاست اوپر آنت میں ہوتی ہے، وہاں سے نکل کر نیچے آتی، بات آئی سمجھ؟ تو نجاست اپنی جگہ سے حرکت کر کے آگے نکل آئی تو اس کا اپنے موضع سے خروج ہو گیا، بخلاف کس کے؟ زخم کے، کہ زخم خود ہی موضع نجاست ہے، جب اس میں چھلکا اتر گیا تو ظہور ہوا، خروج، بات سمجھ گئے؟ غیر ان الخروج، مگر یہ ہے کہ بے شک خروج انما یتحقق جزء متحقق ہوتا ہے سیلان کے ساتھ، بہنے کے ساتھ، الی موضع ایسی جگہ کی طرف یلحق حکم التطہیر جس کے اوپر لاگو ہوتا ہے پاکی کا حکم، اور قے میں وبملء الفم فی القے، اور منہ بھرنے کے ساتھ قے میں، لأن بزوال القشرتی، کیونکہ چھلکے کے زائل ہونے سے تظہر النجاست، و نجاست ظاہر تو ہوتی ہے اپنے محل میں، فتکون بادیتاً، لہذا وہ نجاست ظاہر تو کہلائے گی، لا خارجتاً، خارجہ کہلائے گی نہیں کہلائے گی، نکلنے والی، بخلاف کس کے؟ سبیلین کے، کس کے؟ لأن ذالک الموضع، کیونکہ وہ مقام لیس بموضع النجاسہ، وہ نجاست کا مقام، نجاست کا مقام آنت ہے، آئی بات سمجھ میں؟ وہاں سے اپنی موضع سے نجاست نکل کے آئی ہے تو پھر محض ظہور سے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ فیستدل بالظہور علی الانتقال، پس استدلال کیا جائے گا ظاہر ہونے سے انتقال پر، کہ وہ اپنی جگہ سے انتقال کر کے آئی ہے، بات آئی سمجھ میں؟ علی الانتقال والخروج۔ وملء الفم ان یکون بحال، اور منہ بھر کے کس الٹی کو کہیں گے؟ منہ بھر کے کس الٹی کو کہیں گے؟ کہ ان یکون بحال، کہ الٹی اس حال میں ہو کہ لا یمکن ضبطہ، اس کو روکنا ممکن ہے نہ ہو، الا بتکلف، مگر کس کے ساتھ؟ وہ الٹی جو نکل آتی ہے بس پانی کی طرح نکل آتی ہے، رکتی نہیں ہے، اس کو منہ بھر کے کہتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ زبردستی منہ کو ہاتھ لگا کے روکے کہ یہاں پہ کچرا نہ ہو، میں بیت الخلاء چلا جاؤں یا کسی ڈبے میں جا کے الٹی کروں، آئی بات سمجھ میں؟ تو اس صورت میں بندہ بتکلف اس کو روکتا ہے، لیکن اگر وہ ہاتھ نہ رکھے تو وہ نکل آئے گی، بات آئی سمجھ میں؟ تو اس کو مل الفم کہتے ہیں، لأنہ یخرج ظاہر، کیونکہ ظاہراً وہ ابھی نکلے گی، فاعتبر خارجا، لہذا اس کو خارجی شمار کیا جائے گا۔ وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلیل القے و کثیرہ سواء، تھوڑی قے اور زیادہ قے دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں، بات آئی سمجھ میں؟ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ تھوڑی قے اور زیادہ قے برابر ہیں، دونوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام ظفر کہتے ہیں کہ تھوڑی اور زیادہ قے دونوں برابر ہیں، دونوں سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، بات آئی سمجھ میں؟ وقضا، اور اسی طرح وہ نہیں شرط قرار دیتے سیلان کو، کہ زخم لگا کر چھلکا بھی اترا تو امام ظفر کے وضو ٹوٹ گیا، امام شافعی کے یہاں نہیں ٹوٹتا، اعتباراً وہ اس کو قیاس کرتے ہیں مخرج معتاد کے ساتھ، کہ پخانے میں جس طرح محض ظہور سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ظہور سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والاطلاق قول علیہ السلام، اور امام ظفر کی دوسری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطلق ہونے کی وجہ سے، القلص حدث، کہ قے کیا ہے؟ حدث ہے۔ یہ تو لمبا ہو گیا، چلو پورا کر۔ ولنا قول علیہ السلام، اور ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لیس فی القطرۃ والقطرتین من الدم وضو، کہ نہیں ہے ایک قطرے اور دو قطروں میں خون کے وضو، یعنی تھوڑا نکل کے وہیں پہ ٹھہرا رہے اس ٹائم، ٹھیک ہے، الا یکون سائلا، مگر یہ ہے کہ ہو بہنے والا۔ وقول علی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، حین عد الاحداث، جب انہوں نے حدثوں کو شمار کروایا جملتاً سب کو، تو فرمایا او 10 ساعتاً، یا قے یا
قے سارے عدد شمار کیے او کے لفظ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا قے تملا الفم جو منہ بھر دے۔ وَإِذَا تعارض اخبار جب احادیث ساری متعارض ہیں تو اس میں تطبیق دینی پڑے گی، کیا دینی پڑے گی؟ تاکہ سب پر عمل ہو جائے۔ تو یحمل ما رواہ الشافعی علی القلیل، تو معمول کیا جائے گا اس روایت کو جو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے قلیل پر۔ امام شافعی نے کون سی روایت کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قے فرمائی اور وضو نہیں فرمائی۔ اور جس کو امام ظفر رحمۃ اللہ نے روایت کی ہے کہ القلص حدث، اس کو کثیر پر معمول کیا جائے گا تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے۔ تو ہمارے مذہب پہ عمل کرو گے تو دونوں روایتوں کو چھوڑنا لازم نہیں آئے گا، اور اگر امام ظفر یا امام شافعی دونوں میں سے کسی ایک کے مذہب پر عمل کریں گے تو ایک روایت کو چھوڑنا لازم آئے گا۔ بات آگے سمجھ میں؟ والفرق بین المسلکین، اور دونوں مسلکوں کے درمیان فرق وہ ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ولو قام متفرقا، بس یہاں تک کافی ہے، تھوڑی تھوڑی ادھر ادھر کہہ کی آئی بات سمجھ میں؟ اس کو متن لگا ہوا ہے تمہارے یہاں؟ نہیں لگا ہوا؟ چلو بھائی کل سے ہے، کل یہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد۔ تکرار کرو، تکرار، یہ امتحانی مقام ہے، یہ کیا امر تعبدی والا، ہو سکتا ہے سیمائی میں آ جائے۔